اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشا ہوں وہ ہے ذی القعدہ۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 11واں مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، مثلا رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، اور ایک مہینہ الگ ہے وہ ہے رجب کا۔ میں آج اس لیے اس موضوع پر بول رہا ہوں کہ بعض لوگ ذی القعدہ شریف کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ مثلا اس مہینے کے نام کے حوالے سے اگر کچھ بات کی جائے تو وہ یوں کہ ذی القعدہ، قعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ لوگ کیا کرتے تھے، اس حرمت والے مہینے میں جنگ و جدل سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے، پاؤں پیچھے کر لیتے تھے، یعنی ہتھیار رکھ دیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، جنگ ختم ہو جاتی تھی، تو اس لیے اس کا نام ذی القعدہ رکھ دیا گیا۔ یا لوگ حج کو چلے جاتے اور باقی لوگ گھر والے بیٹھ جاتے ان کو الوداع کہہ کر، اس لیے اس مہینے کا اس کا نام ذی القعدہ رکھ دیا گیا۔ لیکن جوں بات آگے گئی، لوگوں کے ذہن میں سوالات آئے تو غلط فہمیاں بھی جنم لینے لگی۔ مثلا کسی نے کہا کہ اس مہینے میں جی شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی نے کہا اس مہینے میں نیا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی نے کہا جو مثلا ذہن میں آیا الٹی سیدھی بات کہہ دی۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہے، نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لیں، مستند عالم دین سے، جید عالم دین سے پوچھیں کہ میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، چونکہ چند ہی دنوں بعد ذی القعدہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس لیے میں ایڈوانس یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے بارے میں جو غلط خیالات رکھتے ہیں وہ اس سے باز رہیں۔ مثلا اس مہینے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، آئیں میں اس ہستی کا ریفرنس دوں گا، حوالہ دوں گا جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہترین شخصیت قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کا کردار ہے، آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے ذی القعدہ میں 2 شادیاں، 2 نکاح فرمائے۔ حضرت میمونہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت بھی مہینہ ذی القعدہ کا تھا، اور ایک اور آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت حجش سے، اس وقت بھی مہینہ ذی القعدہ کا تھا۔ تو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ذی القعدہ مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جاہلیت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عمرے، حضور نے ہجرت کے بعد 4 عمرے فرمائے، ان میں سے 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ مہینہ میں فرمائے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرو، اس میں نکاح نہیں کرو، اس میں کوئی نیا کام نہیں کرو، اس پہ کوئی ایسی جو چیز ہے وہ شروع نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔